اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں میں باپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے اس مجلس میں کہ اسلام آباد اور اٹک میں انتخاب کی کیا صورتحال ہے۔ اتفاق سے میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں، پنڈی اسلام آباد میں، اور جو میں نے انفارمیشن گیدر کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ حلقے ہیں، یہ اسلام آباد کا حلقہ ہے 46 تین ہے، 46 47 48۔ ان تینوں میں ظاہر ہے صوبائی اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، وفاق کے یہ علاقے ہیں، اور اٹک جو ہے وہ ہے 49 اور 50۔ اچھا، یہ جو 2018 کے الیکشن تھے، یہ پانچوں سیٹیں جو ہے یہ پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی تھی۔ تو جیسے پہلے ہم اکثر کہا جا چکا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو پورٹ فار ریجن اور ہزارہ ڈویژن ہوتا تھا، یہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ شمار ہوتا تھا، بڑی سٹرانگ ہوتی تھی یہاں مسلم لیگ نون۔ لیکن اس دفعہ مسائل کا شکار ہے پورٹ فار ریجن میں۔ ایک تو یہاں پہ اس طرح کا چودرائٹ والا سسٹم نہیں ہے، برادریاں ضرور ہیں، بہت مختلف قسم کی برادریاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کچھ شہری علاقے جو ہیں اسلام آباد میں جو ہے وہاں مکس آبادی بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اور مسلم لیگ کو یہاں پہ چلیں، اس کی جو پی ٹی آئی کی مشکلات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن جہاں گراؤنڈ پہ جو ہے جو زیادہ مشکلات ہیں، باوجود اس کے کہ بڑا خرچہ بھی کر رہے ہیں، بڑے وہ اپنی مہم بھی چلا رہے ہیں، نون لیگ جو ہے وہ کافی ویک پوزیشن میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے یہاں پہ 46 یعنی 46 جو ہے یہ 2018 میں جو ہے یہاں سے جو ہے یہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اور اسد عمر صاحب یہاں سے جیتے تھے 2018 میں۔ اور اس دفعہ جو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا وہ ہے کوئی عمر مسعود مغل صاحب ہیں، ان نون آدمی ہیں، لیکن وہ بہرحال ان کے سامنے جو نون لیگ کے آدمی ہیں وہ ہیں انجم عقیل صاحب۔ یہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پوزیشن کافی جو ہے یہاں پہ اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک میاں اسلم صاحب ہیں جماعت اسلامی کی، یہاں سے وہ ایم اے کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ شرف دور میں جو ہے کامیاب ہوئے تھے۔ وہ اچھے امیدوار ہیں، ٹی ایل پی کے بھی یہاں ووٹ ہیں۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی اور جماعت میں سے اگر کوئی ایک ہو تو یہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ مشکل میں ہو سکتی ہے، اور جو کہ آلریڈی ایک مشکل میں ہے۔ ان کا جو امیدوار انجم عقیل صاحب ہیں وہ اس طرح کے امیدوار نہیں ہیں کہ ایک دم آؤٹ رائٹلی اس حالت میں سے نکل سکیں۔ اگلا جو حلقہ ہے وہ ہے 47 والا۔ اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شعیب شاہین صاحب جو ہیں، بڑے معروف وکیل ہیں جو پی ٹی آئی کے، یہ لے جائیں گے، لیکن ان کے سامنے بھی میرا ذاتی خیال یہ بڑے مضبوط آدمی ہیں طارق فضل چودھری صاحب، لیکن جہاں پہ جو جنرلی میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے کہ ان کے سامنے یہ ٹھہر سکیں۔ لیکن چونکہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی جو ہے بیلٹ کی جو ہے اور الیکشن ڈے کی سیاست کو جانتے ہیں، وہ اور عقیل انجم صاحب دونوں، تو اتنا آسانی سے تو رائٹ آف نہیں کر سکتے۔ لیکن اپیرنٹلی جو ہے یا جو جنرل پبلک کا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب جو ہے یہاں سے وہ تگڑے امیدوار ہیں۔ اس سے ایک اور جو ہے وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ بھی آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ جماعت کا بندہ بھی ہے اور ٹی ایل پی کا آدمی بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے این اے 48 ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے یہ سب سے ویک جو سیٹ ہے نون لیگ کے لیے وہ یہی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کوئی استحکام پاکستان کے سید احسن ظفر ہیں ایڈوکیٹ، یہ ایک بڑے مشہور و معروف نون لیگ کے ایک وکیل ہوتے تھے، سید ظفر علی شاہ صاحب، سینیٹر بھی رہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ویکسٹ جو ہیں وہ سب سے ویک ہیں۔ یہاں سے ایک لڑ رہے ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، ٹی ایل پی کے بندہ لڑ رہا ہے، جماعت اسلامی کا لڑ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے محمد علی بہاری جی بھائی ہیں جو نییر حسین بہاری کے بھائی ہیں۔ اچھا، میں بھول گیا کہ 47 سے جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی جو ہیں، نہیں 46 سے راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی بھی لڑ رہے ہیں۔ مطلب پیپلز پارٹی کے یہاں پہ 2 سیٹوں کے اوپر 2 ان کے جو ہے آگے پراکسی بھائی ہیں۔ ایک نییر بخاری صاحب کا بھائی ہے 47 پہ، اور 46 پہ پرویز اشرف صاحب کا گجر خان سے ہے، اور پرویز اشرف صاحب جو ہے خود این اے کی سیٹ پہ گجر خان سے لڑ رہے ہیں، بیٹا بھی لڑ رہا ہے۔ تو موروثی سیاست کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ 48 میں جو ان کے جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ محمد علی بہاری ہیں، یہ نییر حسین بہاری کے میں محمد علی بہاری کی جو بات کر گیا اس حوالے سے وہ ایسے نہیں ہیں۔
یہاں سے سید حسن ظفر اور محمد علی بخاری جو ہیں یہ ہیں تو ان کی شاید عزیزوں میں سے نہیں حسین بخاری کے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں، اور ان کا مقابلہ استحکام پاکستان سید حسن ظفر سے ہے جو سید ظفر علی شاہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں خود بھی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور ان کے والد بھی جو ہے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سیف فری کی مقابلہ ہوگا، تو اینی باڈیز گیم ہے، اور تھوڑا کٹنگ ایج جو ہے لوگ محمد علی بخاری کو دے رہے ہیں پاپولر ووٹ کی وجہ سے۔ آیا وہ اپنے لوگوں کو اس دن یہ جو پاپولیرٹی ہے کاغذی ہے یا ویسے زبانی کلامی ہے، وہاں جا کے جب تک پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ پول نہ کر دیا جائے تو ویسے تو کچھ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن 2018 میں لوگ کافی حد تک حالات ان کے موافق تھے، وہ کر گئے تھے، تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو جو سیٹیں ہیں، ایک سیٹ جو 47 کی ہے اس کے بارے میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب جیت جائیں گے، اور دوسروں پہ جہاں پہ کسی ایک سیٹ پہ بھی نون لیگ جو ہیں یہاں پہ فیورٹ نہیں ہے، اور تینوں سیٹوں کے اوپر اچھی پوزیشن میں مقابلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہے ضلع اٹک 49 اور 50۔ یہاں پہ ایک میجر طاہر صاحب جو ہیں وہ بہنوئی ہیں چودھری شجاعت کے، وہ آئے تھے منظر عام پہ، مشرف کے زمانے میں ناظم رہے، انہوں نے کہیں بڑا کام کیا اور پورے ضلع کے اوپر ان کا تقریباً ہولڈ ہو گیا، قبضہ ہو گیا، کاف لیگ میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دونوں سیٹیں اٹک کی وہ جیت گئے تھے، اس دفعہ وہ ان کے اوپر کیسز وغیرہ ہیں۔ تو جو 49 کی جو سیٹ ہے شہر والی سیٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے حضرو اور حسن عبدال وغیرہ لگتے ہیں، اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی جو مسز ہیں وہ شاید لڑیں گی، اور ان کے سامنے جو مقابلہ ایک مشہور و معروف ایک ایم این اے رہے وہاں سے شیخ آفتاب صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو اچھا مقابلہ ہوگا۔ یہاں ٹی ایل پی کا امیدوار بھی ہیں، ان کے بھی اچھے ووٹ ہیں، لیکن مقابلہ جو بنیادی طور پہ ہے کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ان کا ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور میجر طاہر کے کام وغیرہ جو ہیں ان کو تھوڑا کٹنگ ایج حاصل ہے، لیکن دیکھتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنی پاپولیرٹی یا بہت ساری چیزیں ان کی ہیں، لیکن ان کو جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو NA50 ہے اس میں جو ہے میجر طاہر صادق کی جو بیٹی ہیں ایمان طاہر، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے جو نون لیگ کا امیدوار ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ملک سہیل کمڑیال کوئی جو ہیں، لیکن وہاں جو سب سے مشہور و معروف جو بات ہے ٹی ایل پی کے سب سے جو ان کے جو سعد رضوی ہیں، علامہ سعد رضوی، خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ والی جو سیٹ ہے یہ جانڈ فتح جنگ اور پنڈی گیپ کے تھوڑا دیہی اور چھوٹے چھوٹے تحصیلوں پہ مشتمل ہے، تو اسی علاقے سے خادم حسین رضوی صاحب کا تعلق تھا، اور پچھلی دفعہ ان کے امیدوار نے 68,000 ووٹ لیے تھے یہاں سے۔ تو یہاں پہ جو ٹکر کا جو مقابلہ ہے وہ لگتا تو ظاہر ہے کہ سیفری کی ہے، نون لیگ کو گورنمنٹ کی اور مشینری ان کے پیچھے ہے، ویسے بھی بڑی جماعت ہے، یہاں سے لوگ جیتے بھی رہے وہ ہیں، پاپولر ووٹ جو ہے وہ ایمان طاہر کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں یا سعد رضوی جو ہیں وہ ایک اچھے جو ہیں یہاں کے حساب سے امیدوار ہیں، اور یہاں سیف کی مقابلہ ہوگا۔ تو یہ جو 5 سیٹیں ہیں ان میں سے مطلب جو ایسے ہوتا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ تقریباً یہ واک اوور ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے اب جیسے جو لوگ بتا رہے ہیں، جو لوگ گراؤنڈ میں ہیں، جو وہاں سے جو ان کے لوگ یہاں پنڈی میں ہیں، یا جس طریقے سے صحافی لوگ کہہ رہے ہیں یا میڈیا سوشل میڈیا اس پہ کہہ رہے ہیں، ان 5 سیٹوں میں سے جو ہے 5 سیٹوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ واک اوور ہے نون لیگ کے لیے، ہر ایک کے اوپر سخت سے سخت ترین مقابلہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی والے الیکشن والے دن یا الیکشن کی اپنی سکیم اچھی کر لیں، اپنے کیا کہتے ہیں ان کو پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کر لیں، ووٹرز کو نکال لیں، ووٹ ڈلوا سکیں، تو ان 5 میں سے جو ہے وہ 3 سیٹیں جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے، اور اس میں یہ بڑی اس کا جو میں اکثر کہتا ہوں
اس کے رزلٹ کا جو ہے اس پہ دارمدار ہوگا کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ہوتی ہے پولنگ. اگر پولنگ جو ہے 60 to 65 ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا پی ٹی آئی کو. اور اگر جو اس کا ٹرن آؤٹ جو ہے 50 یا اس کے بلو آس پاس یا 50 to 53 ہے تو اس کا ہوگا نون لیگ کو. تو یہاں پہ ایک سیٹ پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیدوار اور ایک پہ ٹی ایل پی کے امیدوار جو ہے وہ 5 میں سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی حال نہیں ہے. تو زیادہ مقابلہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.